اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قیام اللیل میں پڑھے گئے چوتھے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ تو پہلے ایڈجسٹ کر لیا کرو یار، پہلے ایڈجسٹ کر لیا کرو، ایک جگہ ایسے ایڈجسٹ رہنا، آگے پیچھے جو ہے۔ حضرات گرامی، قیام اللیل میں پڑھے گئے چوتھے پارے کے مطالب کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پارے کی ابتدا میں یہ فرمایا گیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بر کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ بر کسے کہتے ہیں؟ بر کہتے ہیں اللہ تعالی کے حقوق کی کامل ادائیگی۔ اب مطلب کیا ہوا کہ کوئی شخص اللہ تعالی کے حقوق کی کامل ادائیگی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنا پسندیدہ مال اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ اسی لفظ بر سے عربی میں ایک لفظ آتا ہے بار۔ بار کہتے ہیں اس لڑکے کو جو اپنے والدین کا فرما بردار ہو، یعنی اپنے والدین کے حقوق کی کامل ادائیگی کرتا ہو۔ اور اسی مادے سے ایک صفت اللہ کی ہے بر، اللہ کی ایک صفت ہے بر، وہ بر ہے، یعنی جو شخص اللہ کے حقوق کی کامل ادائیگی کرتا ہے اللہ اس کو کامل بدلہ عطا فرمائے گا، اس وجہ سے وہ بر ہے۔ اور کامل بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ لہذا یہاں بر کا ترجمہ یعنی اس کا لازمی معنی جنت بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی اب یوں ترجمہ ہو سکتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم جنت کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب، پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ در حقیقت یہاں یہودیوں کے اوپر چوٹ کی گئی ہے، تعریض کی گئی ہے۔ یہودیوں کے ہاں بھی دینداری تھی، لیکن وہ دینداری رسمی تھی،
اور جہاں رسمی دینداری ہوتی ہے وہاں نیکی کے تھوڑے بہت کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن جہاں رسمی دینداری ہوگی وہاں اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنے کا جذبہ مفقود ہوگا۔ رسمی دیندار کہاں اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرتا ہے؟ وہ لوگ جو حقیقی دیندار ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس حقیقی دینداری ہوتی ہے، وہ لوگ اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرتے ہیں۔ گویا انفاق مال محبوب فی سبیل اللہ کو ایک معیار اور کسوٹی بنا دیا گیا، رسمی دینداری اور حقیقی دینداری کو پرکھنے کے لیے، کہ اگر کسی کو یہ دیکھو کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کر رہا ہے تو حقیقی دیندار ہے، اور جو شخص اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا وہ رسمی دیندار ہے۔ چونکہ یہود بڑے بخیل واقع ہوئے تھے، ایک دھیلا جیب سے نکال کر کے اللہ کی راہ میں دینا ان کے لیے پہاڑ گزرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ معیار قائم کر کے ان کی رسمی دینداری کا بھانڈا چوراہے کے اوپر کھول دیا، پھوڑ دیا، اور یہ حقیقت بے نقاب ہو کر کے سامنے آ گئی کہ ان کی دینداری محض رسمی دینداری ہے، حقیقی دینداری ان کے اندر نہیں ہے۔ لہذا اگر حقیقی دیندار بننا ہے تو اللہ کی راہ میں اپنا محبوب مال خرچ کرو۔ بخاری اور مسند احمد میں ایک روایت اس طرح آئی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو حضرت ابو طلحہ انصاری بھاگے بھاگے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرا ایک باغ ہے جس کا نام بیروحا ہے، میں اس باغ کو بہت محبوب رکھتا ہوں، پورا باغ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ بڑے متعجب ہوئے، آپ بڑے حیران ہوئے، اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا مال رابح، مال رابح، ارے یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، بڑا نفع بخش مال ہے۔ زبان وحی ترجمان سے یہ جملہ نکلنا مال رابح، ارے یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، اس کا مطلب اس باغ کی قیمت اس وقت بھی بہت ہی زیادہ رہی ہوگی۔ کہا کہ اللہ کے رسول اب میں نے تو اسے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اس کا صحیح مصرف کیا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے جو اعزاء اور اقربا غریب ہیں انہیں یہ باغ دے دو۔ لہذا انہوں نے اپنے قریبی لوگوں میں اور اپنے عمزادوں میں، چچا زاد بھائیوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد یہودیوں کے دو سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں، ان کے دو شبہات کا رد کیا جا رہا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، اور اس کے بعد ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے دو سوالوں کے جوابات دیے ہیں۔ پہلا سوال، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دین ابراہیمی کا پیرو ہوں، دین ابراہیمی کا متبع ہوں۔ اس کی بات تو جھوٹی ہے، اس لیے کہ دین ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، یہ تو اونٹ کا گوشت کھانا جائز بتاتا ہے، پھر یہ ملت ابراہیم کا متبع کیسے ہوا؟ اس کا مطلب یہ جھوٹا نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ
کہ دین ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا، یہ افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ پر بہتان باندھنا ہے. اگر ایسی بات ہے تو لاؤ تورات لاؤ، فاتو بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین، تورات لاؤ اور پڑھ کر سناؤ کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی. یہ ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ترمذی کی روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا. بعد میں یہودیوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی، یا انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت اس وجہ سے نہیں کھاتے تھے کیونکہ اونٹ کا گوشت حرام تھا. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا. اس کو انہوں نے حرام ہونے پر محمول کیا. اور مسند احمد کی جو روایت ہے اس کے اندر ایک بات موجود ہے کہ ان کو جب یہ بیماری لاحق ہوئی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نذر مانی کہ اے اللہ اگر تو اس بیماری سے مجھے شفا دے دے تو میں اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں گا. بیماری سے شفا ہو گئی اور انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. اور ان کی اتباع میں ان کی آل اولاد نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. چھوڑ دینا، ترک کر دینا الگ بات ہے، اور حرام ہو جانا کسی چیز کا یہ الگ بات ہے. چھوڑ دینا یہ انسان کی طبیعت کے اوپر ہے، لیکن تحلیل اور تحریم کا جو قانون ہے وہ قانون اللہ بناتا ہے. تو یہ کہنا یہودیوں کا کہ اونٹ کا گوشت حرام تھا یہ افتراء علی اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے. یہ پہلے سوال کا ایک مدلل جواب تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. کیا دلیل ہے، کیا بات ہے. دوسرا اعتراض یہ نبی کہتا ہے کہ میں دین ابراہیمی کا متبع ہوں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل سے جتنے بھی انبیاء آئے سب بیت المقدس کے اطراف میں آئے، اور سارے نبیوں کا قبلہ یہی بیت المقدس تھا. تو یہ دین ابراہیمی کا متبع کہاں ہوا؟ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عبادت خانہ بنایا تھا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب بیت المقدس کے اطراف میں آئے اور سب کا قبلہ بیت المقدس تھا. اس کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں دین ابراہیمی کا متبع ہوں؟ اس کا مطلب یہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ ارے جھوٹو، یہ بتاؤ کہ سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی عبادت گاہ خالص توحید کی بنیاد پر اس روئے زمین پر کہاں بنی؟ مکہ میں. کس نے تعمیر کی؟ حضرت ابراہیم نے. تو اب یہ نبی اگر اس عبادت گاہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ عبادت خانہ اس کا قبلہ بنا دیا گیا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ دین ابراہیمی کا متبع نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ تو اسی مسجد کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے جو مسجد خود حضرت ابراہیم نے بنائی تھی. تو یہ تو دین ابراہیمی ہی کا متبع ہوا، اس کا پیرو ہوا. اس کی دلیل یوں دی گئی، ان اول بیت وضع للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلے روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر اللہ کا بنایا گیا وہ مکہ میں بنایا گیا. مکہ کا پہلا نام بکہ تھا. قرآن حکیم نے وہی لفظ استعمال فرمایا، للذی ببکۃ. اور پھر مکہ کے اور خانہ کعبہ کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے.
मुबारकन, बरकतों का सरचश्मा। अल्लाह अकबर। आज पूरी दुनिया खाने काबा मक्का की बरकतों से फैज़याब हो रही है। और बरकतें कैसी, आज पूरी दुनिया मोहताज है। पेट्रोल बंद हो जाए पूरी दुनिया के कारोबार ठप पड़ जाएंगे। पेट्रोल से आगे अब तो न जाने कैसी कैसी गैसें निकल रही हैं। पहाड़ों के अंदर बेशुमार खजाने मदफून हैं, बेशुमार खजाने निकल रहे हैं। तो ये मुबारकन, बरकत वाली जगह है ये। वह हुदल लिल आलमीन, और तमाम जहानों के लिए हिदायत, इसलिए कि यही सेंटर था, यही चराग हिदायत का आया और यहीं से पूरी दुनिया के अंदर रोशनी बराबर बराबर तकसीम हुई। वह हुदल लिल आलमीन, हिदायत की रोशनी पूरी दुनिया के अंदर इसी सेंटर से फैली, मक्का से। तो मुबारकन वह हुदल लिल आलमीन फीही आयातुम बय्यिनात, इसके अंदर वाज़ेह निशानियां हैं। एक निशानी तो ये, इसकी तरफ जिसने निगाह गलत अंदाज से देखा, अल्लाह ने उसकी आंखें निकाल ली। ये कितनी बहुत बड़ी निशानी है कि आपकी पैदाइश से कुछ ही अरसा पहले अब्रहा ने हाथियों का लाव लश्कर लेकर के काबा को ढाने का इरादा किया। अभी वादी मुहस्सर में पहुंचा ही था, खाने काबा के करीब भी नहीं पहुंचा था कि वहीं अल्लाह ताला ने उसको उसके पूरे लश्कर के साथ मामूली चुरियों के जरिए तबाह बर्बाद कर दिया। बहुत बड़ी निशानी है जो उस घर से मुताल्लिक। और वहीं मकाम इब्राहिम है। मकाम इब्राहिम से मुराद वो पत्थर जिस पर चढ़ करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर करते थे। और उसमें भी एक निशानी है, वाज़ेह निशानी, कि उस पत्थर के ऊपर, पत्थर के ऊपर आपके तलवे के निशानात और पैरों की उंगलियों के निशानात थे। ये आयातुम बय्यिनात मकाम इब्राहिम। और आगे एक सिफत बयान की जा रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस घर को आमीन बना दिया। वमन दखलहु काना आमीना, जो इसके अंदर दाखिल हो गया उसे अमान मिल गई। एक दुश्मन अपने दुश्मन को देखता था, एक आदमी अपने जानी दुश्मन को उसमें देखता, लेकिन उसको कोई तकलीफ ना पहुंचाता, कोई गजंद ना पहुंचाता। अल्लाह ताला ने उसको जाए अमन बना दिया और फरमाया, एक घर ऐसा है कि अगर कोई आदमी साहिब निसाब हो जाए, हज के लिए ज़ादे राह हो, हज के लिए पैसा हो, तो उसके ऊपर हज करना फर्ज करार दे दिया गया। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। और आदमी निसाब का मालिक होते हुए अगर हज न करे तो दर हकीकत वो कुफ्र का इर्तिकाब कर रहा है। कितना बड़ा गुनाह है साहिब निसाब होते हुए हज ना करना और अल्लाह तबारक व तआला का वो घर ना देखना। बड़ा अजीबो गरीब घर है। अल्लाह हो, मैं जब भी देखता था बेकरार हो जाता था। और मैंने कई नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल काबा सामने है और उसके थोड़े फासले से मैंने नमाज अदा की। काबा हमेशा मेरे सामने रहा। बस उसकी मर्जी, उसका इरादा। लोग लाखों रुपया खर्च करके वहां जाते हैं, मैं फ्री में गया, फ्री में आ गया। शायद ये कुरान हकीम की बरकत है, उसकी किताब से मंसूब होने का नतीजा है कि अल्लाह तबारक ताला ने बुला लिया कि जो कुछ मेरे इस कलाम में है, जो कुछ मेरी इस किताब में है, तू अपनी आंखों से आकर देख ले। बद्र कहाँ है, फरिश्ते कैसे उतरे थे, वो कुआं किधर है, वगैरह वगैरह सारी चीजें आकर देख ले। ये फजल है अल्लाह तबारक ताला का। एक सवाल और पैदा हुआ कि सारे मुसलमान काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, गोया काबे की पूजा कर रहे हैं।
اس کا جواب بھی یہاں موجود ہے. ان اول بیت، یہ گھر ہے جو بنایا گیا، یہ اللہ نہیں ہے، یہ گھر ہے. ہم اس عمارت کو کیا بولتے ہیں؟ اللہ نہیں، بیت اللہ بولتے، گھر بولتے ہیں. ہم اس کو اللہ مانتے ہی نہیں، بیت اللہ مانتے ہیں. تو اس کی عبادت کیسے ہوئی؟ اور جہاں تک بات ہے سارے مسلمانوں کا اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، وہ تو مسلمانوں کی وحدت کا ایک مظاہرہ ہے، اتحاد کا ایک مظاہرہ ہے. بلکہ ہم اس گھر کو معبود نہیں مانتے، بلکہ اپنے معبود کا گھر مانتے. تو وہ معبود کہاں ہوا؟ وہ تو ہمارے معبود کا گھر ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ حجر اسود کی پوجا کرتے ہیں، پتھر ہے جو کالا. جواب اس کا یہ ہے حجر اسود کی ہم پوجا نہیں کرتے، بلکہ حجر اسود کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نہ تو نقصان پہنچانے والا ہے نہ نفع پہنچانے والا ہے. اور عبادت کسی کی جاتی ہے تو کس مقصد کے تحت؟ نفع پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. دیویوں کے بارے میں یہ عقیدہ، دیوتاؤں کے بارے میں یہ عقیدہ، پیروں کے بارے میں یہ عقیدہ، باباؤں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے. جو باطل معبودان ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس پتھر کے بارے میں کسی مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں کہ وہ نافع اور ضار ہے. اور یہ بخاری شریف کی روایت سے واضح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے اے پتھر، اے حجر اسود، میں اچھی طرح جانتا ہوں انکا حجر، کہ تو فقط ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع پہنچا سکتا نہ نقصان پہنچا سکتا. یہ عقیدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ پتھر نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو وہ معبود کہاں ہوا؟ کسی کی پوجا کی جاتی ہے تو کائے کے لیے؟ کہ وہ نفع دے گا اور نقصان پہنچائے گا. اور اس پتھر کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. دوسرے ہم اس کو سجدہ کہاں کرتے ہیں؟ اس کے سامنے رکوع کہاں کرتے ہیں؟ صرف چومتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں. تو چومنا پوجنا تھوڑی ہے. کسنگ از ناٹ ورشپنگ، کسنگ از ناٹ ورشپنگ. بوسا دینا پوجنا نہیں ہے. بوسا دینا یا بوسا لینا یہ عبادت نہیں ہے. اس لیے کہ آدمی اپنے بچے کو بوسا لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ بچے کی پوجا کر رہا ہے؟ قطعاً نہیں. تو ہم صرف اور صرف اس پتھر کو بوسا دیتے ہیں، اور بوسا دینا یہ عبادت نہیں ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیے. بچے کو بوسا دے تو بچے کی عبادت کر رہے ہیں. ماں باپ اگر بچے کو بوسا دے تو ماں باپ تھوڑی بچے کی عبادت کر رہے ہیں. لہذا یہ اعتراض بھی بالکل لغو ہے. اس کے بعد اتحاد کی بنیادیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کون سا پلیٹ فارم ہے کہ سارے لوگ اگر اس پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں تو اتحاد ہو جائے. بتایا اتحاد کی 3 بنیادیں ہیں. اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. ایک بات یاد رکھیے، ایک ہے اللہ سے ڈرنا اور ایک ہے اللہ سے ڈرنا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس کو سمجھاتا ہوں. بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تقوی والے ہیں، لیکن ایسے مواقع پر جب ان کے مفادات مجروح ہو رہے ہوں تو سارا تقوی دھرا رہ جاتا ہے. بیٹی کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو، آپ دیکھیے بڑے بڑے متقیوں کا تقوی دھرا رہ جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے حضرت آپ مسلمان ہیں یا آپ جہیز لے رہے ہیں اور شادی میں اتنا خرچ کر رہے ہیں؟ حدیث میں تو یہ ہے کہ سب سے بہترین شادی وہ جس میں خرچہ کم ہو. نبی نے تو یہ بتایا. اور شادیوں کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے. تم نے تو شادیوں کو مشکل بنا کر کے زنا کو عام کر دیا ہے. کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو تم. اور اللہ حیدرآباد والوں کے اوپر رحم فرمائے، یہ بلا ان کے درمیان بہت ہی بری طریقے سے موجود ہے اور اس وبا کے اندر وہ بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں.
کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، قرض لینا اس کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ 3 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپیہ کھانے میں اسے خرچ کرنا ہے نا، اور اس کے علاوہ جو جہیز کی لسٹ آئی وہ بھی تو دینا ہے. اب زندگی بھر سود دیتے رہو، لیتے رہو، سود کھاتے رہو، بتائیے اس قوم کا کیا ہوگا؟ جو سود کے لین دین میں ملوث ہو جائے، عذاب الہی کا مورد نہیں بنے گی تو کیا ہوگا؟ ہمارے اوپر جو یہ آفتیں ہیں نا، خود ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم دوسروں کو ملامت نہ کریں کہ ان کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی، قطعاً نہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ مصیبتیں جو تمہارے اوپر آ رہی ہیں، یہ آفتیں جو تمہارے اوپر آ رہی ہیں، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تمہارے اوپر آ رہی ہے وہ خود تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. دوسروں کو ملامت نہ کرو، فلاں آدمی کی طرف سے ہمیں تکلیف ہے، فلاں ہمیں مٹانے کے چکر میں. قطع نہیں، تم نے اپنے مٹانے کا سامان خود کر رکھا ہے. تم تو جس ڈال کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو اسی ڈال کو کاٹ رہے ہو اور الزام دوسروں کے سر ڈال رہے ہو. یہ عجیب مذہب کا خیز بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہے اللہ سے ڈرنا، ایک ہے اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہ حق تقاتہ ہی کیا ہے؟ بہت سارے لوگ تقوی کے دعوے دار ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ناک کٹنے والی ہے، ناک نہ کٹے، قرآن و سنت کے تقاضے پامال ہو جائیں، یہاں تقوی دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. حق تقاتہ ہی کیا ہے؟ اتقوا اللہ کے ساتھ ناک کٹ جائے مگر قرآن و سنت کے تقاضے پامال نہ ہوں. یہ ہے تمہارے مفادات کے اوپر ضرب پڑ رہی ہو، تمہارے مفادات مجروح ہو رہے، تمہارا نقصان ہو رہا ہو، تمہاری ناک کٹ رہی ہو، لوگ تمہیں گالیاں دے رہے ہوں، لیکن تم یہ کہو کہ قطعاً نہیں، قرآن و سنت کے تقاضوں کو پامال نہیں ہونے دوں گا، چاہے میری ناک کٹ جائے، چاہے میں تباہ و برباد ہو جاؤں، لوگ چاہے مجھے سوسائٹی سے نکال دیں، بائیکاٹ کر دیں، لیکن میں قطعاً قرآن و سنت کے تقاضوں کو پامال نہیں ہوں. یہ ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ. ایک عجیب بات فرمائی جا رہی ہے آگے، وہ سننے جیسے، آج لے جاؤ. کیا؟ ترجمہ پہلے کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرو مگر مسلمان ہو کر. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اسلام کے اوپر مرنا کہ میری موت اسلام کے اوپر ہو، یہ اپنے اختیار میں ہے؟ جواب دو. اسلام کے اوپر مرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے؟ پھر اسلام کے اوپر مرنے کی توفیق کون دیتا ہے تب آدمی اسلام کے اوپر مرتا ہے؟ اللہ توفیق دیتا ہے تب انسان اسلام کے اوپر مرتا ہے. اگر توفیق نہ دے تو انسان اسلام کے اوپر نہیں مر سکتا. اب جب توفیق الہی کی وجہ سے آدمی اسلام کے اوپر مرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ توفیق کیسے ہوگی؟ جواب دیا گیا، اگر تم اللہ سے اس طرح ڈر رہے ہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تو تمہیں توفیق دی جائے گی کہ تمہاری موت اسلام کے اوپر ہو. یہ بات یہ ہے نکتہ. تو پہلی بنیاد ہے اتحاد کی، اتقوا اللہ حق تقاتہ. اور دوسری بنیاد کیا ہے اتحاد کی؟ اعتصام بحبل اللہ، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا. ایک ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایک اعتصام بحبل اللہ، اور تیسرے عدم تفرق، یعنی فرقوں میں نہ بٹنا. اتقوا اللہ حق تقاتہ فرسٹ بنیاد، پہلی بنیاد. دوسرے اعتصام بحبل اللہ، دوسری بنیاد قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا. اور تیسرے عدم تفرق، فرقہ بندی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. یہ 3 بنیادیں ہیں کس کی؟ اتحاد کی. پہلی جو بنیاد بتائی گئی ہے وہ عجیب و غریب ہے. آدمی اگر اس طرح ڈرے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، کبھی اختلاف ہو بھی جائے آپس میں تو چھوٹا بن جائے گا وہ. بھائی تیری ہی بات بڑی، چلو تیری ہی بات مان لیتے ہیں. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جب ہر آدمی اپنی بات منوانے پہ لگ جاتا ہے.
میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے. دوسرا کہتا ہے جو تو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے نا. اب ایک کہہ رہا ہے جو تو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور وہ کیا کہہ رہا ہے, میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے, اور دونوں اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں. مسئلہ کیسے حل ہو؟ اس میں ایک چھوٹا بن جائے نا, اور یہی نقطہ خانگی زندگی میں لے جاؤ. بیوی کہہ رہی ہے میں جو کر رہی ہوں وہ صحیح ہے, میں جو کہہ رہی ہوں وہ صحیح ہے. شوہر کہہ رہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے, میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. اب دونوں اگر بڑے بنیں گے تب تو پھر وہی ہاتھا پائی کی نوبت آئے گی. ان میں سے ایک چھوٹا بن جائے, جھگڑا فوراً ختم ہو جائے. اور چھوٹا کب بنے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ڈرے گا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق. اللہ اکبر. ایسا اصول ہے کہ کسی جگہ اپلائی کرو فائدے میں رہو گے, کسی جگہ اپلائی کرو فائدے میں رہو گے. اتحاد کی 3 بنیادیں: اللہ سے اس طرح ڈرنا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا, عدم تفرق, فرقہ بندی سے پرہیز کر. 3. اچھا یہ باقی کب رہیں گے؟ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھاتا ہوں. پیڑ آپ نے لگا دیا, پودے لگا دیے, اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ زمین جوت کر کے خسو خاشاک سے اس کو پاک کر کے آپ نے پودا لگا دیا, بس کافی ہے؟ نہیں, بلکہ اب برابر پانی ڈالتے رہو, برابر اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہو, دیکھ بھال کرتے رہو. ایسے ہی آپ اتقوا اللہ حق تقاتہ والے ہو گئے. اعتصام بحبل اللہ, دوسری بنیاد بھی آپ کے پاس آ گئی, عدم تفرق بھی آپ کے اندر آ گیا. لیکن وَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ امتن, تم میں سے ایک امت ایسی ہو, ایک گروہ ایسا ہو جو برابر بھلائی کا حکم دیتا رہے اور برائیوں سے روکتا رہے. گویا کہ وہ پانی کی حیثیت رکھتا ہے. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو برابر یہ کام کرتی رہے. وہ پانی کی حیثیت, ورنہ پودا سوکھ جائے گا. اسی وجہ سے مان بات وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ والی آیت لائی گئی ہے کہ اس اتحاد کے پودے کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں دعوت اللہ کے لیے ایک پوری ٹیم ہو جو پانی دیتی رہے تاکہ اتحاد برقرار رہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے. سفید کا لفظ استعمال کیا گیا, یوم تبیض, ابیض مانے سفید ہونا, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, قیامت کے دن بعض چہرے کالے ہوں گے, بعض چہرے سفید ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ برے اعمال کالے ہوتے ہیں. ہم لوگ بولتے ہیں نا خراب کام کو, کائے کو یہ کالے کرتوت کر رہا ہے, کرتوت مانے کام, اس کے ساتھ ہم کالا لگاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ برے کام جو ہوتے ہیں وہ کالے ہوتے ہیں. اور ایک بات اور بتاتا ہوں, برے کاموں کو کالی راتوں سے, اندھیروں سے بڑی نسبت ہوتی ہے. جتنی بھی خطرناک چیزیں ہیں ان سب کا تعلق رات سے ہوتا ہے. شریر جنات رات میں نکلتے ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا کہ جیسے ہی شام ڈھل جائے سرے شام ہی بچوں کو گھروں میں رکھو, باہر مت نکالو. جی رات ہوتے ہی اپنے پانی کے برتنوں کو باندھ دو کہ کیڑے اس کے اندر نہ گھس جائیں. اس لیے کہ جیسے ہی رات ہوتی ہے تیسے ہی گناہوں کے نقیب نکل پڑتے ہیں. بیر بار رات میں آباد ہوتے ہیں کہ دن میں؟ تو گناہوں کے کام کب ہوتے ہیں؟ رات میں ہوتے ہیں. تو تاریکی کو گناہ سے بڑی نسبت ہے. تو بد عملی یہ کالی ہوتی ہے اور ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. جب کالا کام کرو گے تو چہرہ کالا ہو جائے گا. یوم تبیض وجوہ, اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے. جب تم نے کالے کرتوت کیے تو چہرہ کالا ہوگا نا. اب تم نے اچھے کام کیے ہیں تو اچھے کاموں کو روشن کام کہا جاتا ہے. اس کا اثر چہرے کے اوپر ہوگا کہ
قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے. اچھا دنیا ہی میں چہرے کالے ہو جاتے, گورا آدمی رہتا تب بھی کالا ہی رہتا ہے وہ. یہ اور بات ہے کہ وہ نظر ہونی چاہیے دیکھنے کے لیے. خدا کی قسم اگر اللہ وہ نظر دے دے تو بد عمل چاہے کتنا ہی گورا ہو بالکل کالا کلوٹا نظر آئے گا. اور کالا آدمی اگر وہ نیک عمل کرنے والا ہے, خدا اگر وہ نظر دے دے انسان کو دیکھنے کی تو در حقیقت وہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دے گا. کالا پن ایک طرف ہو جائے گا. ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ تبیض وجوہ اہل سنت والجماع, اہل سنت اور جماعت کے چہرے سفید ہوں گے. وتسود وجوہ اہل البدع, اور اہل بدعت کے چہرے کالے پڑ جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ سنت روشن چیز ہے, بدعت کالی چیز ہے. سنت اور بدعت کا تقابل کیجئے تو سنت روشن اور بدعت کالی. اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ نقل کیا گیا ہے. کہا گیا کہ یہ یہودی, یہ بنی اسرائیل, ذلت اور مسکنت ان کا مقدر ہے. یہ کبھی عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے. کسی سپر پاور کا طفیلی بن کر کے یہ دنیا میں کچھ دن باقی رہ سکتے ہیں, لیکن پھل پھول نہیں سکتے. کیوں؟ وجہ بتائی گئی. اس لیے کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں. یقتلون الانبیاء, ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انبیاء کرام کو یہ قتل کرتے آئے ہیں. یہاں تک کہ اس قوم کا حال یہ ہے, یہ فیصلہ ایسے نہیں سنایا گیا ہے, انبیاء کے قتل کی وجہ سے اور اللہ کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے, اور کون سا پاپ ہے جو یہ نہ کرتے ہوں, ان وجوہات کی بنا پر, اور خاص طور سے انبیاء کی بددعا ہے اس قوم کے اوپر. بددعا ہی نہیں بلکہ انبیاء کی بددعا ان کی جینز میں داخل ہو گئی ہے. کس میں؟ جینز میں داخل ہو گئی ہے. لہذا یہ ہمیشہ ایسے ذلیل و خوار رہیں گے, اس دنیا میں پنپ نہیں سکتے. ذلت و مسکنت ان کا مقدر ہے. اس کے بعد فرمایا گیا تم حق پر ہونا, تو حق کے مخالفین تو دنیا میں ہوتے رہے ہیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ تو قاعدہ ہے, دنیا کا یہ اصول ہے کہ اچھے آدمی کے مخالفین رہا کرتے ہیں, اچھی بات کی مخالفت کرنے والے لوگ رہتے ہی ہیں. حق کے مقابلے میں باطل رہا ہے اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا. تو تم حق کے اوپر ہو نا, تمہارے خلاف سازشیں ہوتی رہیں گی, تمہاری لیے مخالفتوں کے پہاڑ کھڑے کیے جاتے رہیں گے, تمہارے خلاف پروپیگنڈے ہوتے رہیں گے, تمہیں صفحہ ہستی سے نیست نابود کرنے کے پلانز بنتے رہیں گے. آؤ میں تمہیں ایک نسخہ کیمیا بتاتا ہوں, وہ نسخہ اگر استعمال کر لو تو دنیا کی کوئی سازش تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہ نسخہ استعمال کرو, مخالفتوں کو بھول جاؤ, سازشیں کیا ہو رہی ہیں ان کی طرف نگاہ مت رکھو. تم صرف ایک کام کرو, ایک نسخہ استعمال کرو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تمہارے اندر صبر آ جائے جو تمام نیکیوں کی ماں ہے. صبر کیا ہے؟ تمام نیکیوں کی ماں بولتا ہوں اس کو. صبر تمام نیکیوں کی ماں, اور دوسرے تقوی. اگر تمہارے اندر صبر آ جائے اور تقوی آ جائے, یہ دو چیزیں ہیں جن کا مرکب ایک معجون بنتا ہے. یہ معجون استعمال کرو روز. کون سا معجون؟ صبر اور تقوی کا مرکب. یہ معجون استعمال کرتے رہو, صبر اور تقوی کا معجون. فائدہ لا یضرکم کیدہم شیئا, ان کی کوئی بھی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. کیا نسخہ بھی بتا دیا گیا, نسخہ استعمال تو کرو. پریشان کب ہوگے؟ جب یہ نسخہ استعمال کرنا چھوڑ دو گے. ارے بھائی بیماری ہے تمہارے اندر, دوا نہیں استعمال کرو گے تو بیماری تو پورے بدن کے اندر پھیل ہی جائے گی. ایک نسخہ بتا دیا گیا, سازشوں سے بچنا ہے, اعداء اسلام کی سازشوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, تو اس کے لیے ایک
نسخہ ہے صبر اور تقوی. لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی سازشیں، ان کے مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس کے بعد جنگ بدر کا بیان ہے کہ تم تو 309 تھے، 313 تھے، قلیل تعداد میں تھے، ہم نے تمہاری مدد کی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو بڑے کمزور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی. پہلے 1000 فرشتوں کے بھیجنے کا وعدہ فرمایا سورہ انفال میں، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں. اس کے بعد ایک شرط کے ساتھ 5000 فرشتے بھیجے جانے کا وعدہ ہوا. سوال یہ ہے، ایک مرتبہ 1000 فرشتے، دوسری بار 3000 فرشتے، تیسری بار 5000 فرشتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ مسلمان جب 309 یا 313 نکلے تو اس وقت مشرکین کے مخالفین کی تعداد 1000 تھی، 1000 تھی. لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا مخالفین کی تعداد 1000 ہے نا، مشرکین کی تعداد 1000، تو 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. درمیان میں معلوم ہوا کرز ابن جابر فہری، فہر قبیلے کا ایک شخص کرز ابن جابر، وہ 3000 آدمی لے کر کے آ رہا ہے، 3000 یا کچھ آدمی لے کر کے آ رہا ہے، جس سے کل ملا کر کے مشرکین کی تعداد 3000 ہو جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کی گھبراہٹ دیکھی کہ ہم لوگ تو 309 ہے، 313 ہیں، مخالفین 1000 تھے، اب دیکھو اور آ رہے ہو، تقریباً 3000 ہو جاتے. تو مسلمانوں کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے دوسرا وعدہ کیا گیا. وہ 3000 ہے نا، 3000 فرشتے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد کہا گیا کہ اگر یک بارگی حملہ کریں گے، وہ اگر یہ شرط پائی گئی تو پھر 5000 فرشتے آئیں گے. لیکن آخر میں یک بارگی حملہ نہیں ہوا، لہذا فرشتے 3000 آئے، اس لیے کہ ایک بار کی حملہ نہیں ہوا. تو یہ جو 3 وعدے کیے گئے ان کا رمز یہ ہے. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے. کہا گیا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. بڑی پیاری بات ہے، یہ لے کر کے جاؤ. کہتے ہیں آدمی گناہ صغیرہ کرے یا گناہ کبیرہ کرے. گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے گناہ کو. اس کی تفصیل 5ویں پارے میں کل انشاءاللہ کروں گا. چھوٹے گناہ کرے یا بڑے گناہ کرے، ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ کل بتاؤں گا. آدمی چھوٹے گناہ کرے یا بڑے گناہ کرے، کیوں کرتا ہے آدمی گناہ؟ وجہ بتائی گئی. ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرے. اس کا مطلب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، تبھی آدمی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے. لہذا اگر گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے بچنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر برابر کرتے رہو. یا اب گناہ ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے؟ پھر ذکر اللہ، اس لیے کہ غفلت سے وہ گناہ ہوا ہے نا، تو اب اللہ کو یاد کرو. اب گناہ ہو گیا تو اللہ کو یاد کرنے کے بعد اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. اور اللہ گناہ بخشتا ہے 2 شرط کے ساتھ. 2 شرطیں ہونا. پہلی شرط کیا ہے؟ اب نے جو گناہ ہوئے ہیں، آپ نے جو گناہ کیا ہے اس پر آپ ندامت کا اظہار کیجئے. ارے اتنا برا ہو گیا. اور آگے آپ یہ عزم کریں کہ وہ گناہ ریپیٹ نہیں ہوگا. عارف رومی نے ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی تھا نسوح نام کا، عورت جیسی شکل تھی اور عورتوں جیسی باتیں کرتا تھا. تو بادشاہ لوگ بیگمات کی خدمت کے لیے جو خادمائیں رکھتے تھے، یہ بھی اسی میں شامل ہو گیا. عیاش طبیعت کا تھا. اب وہ بادشاہ کی بیگمات کے بدن کی مالش، ان کو نہلانا، یہ سب کام جو خادمائیں کرتی تھیں، یہ بھی جو عورت کی شکل کا تھا اور عورتوں جیسی باتیں کرتا تھا، عورت بن کے ان کے درمیان کام کرنے لگا. اور اس کو اس کام سے بڑا مزہ آتا تھا، نفس کو تلذذ اور حظوظ نفس اس کو ملتا تھا. عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا، بڑا نیک آدمی تھا. اس آدمی نے کہا کہ حضرت آپ نیک آدمی دکھائی دیتے ہیں، اللہ سے میرے لیے دعا کریں. گناہ کا احساس تھا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں صحیح نہیں ہے، میرے لیے دعا کریں. اب اس بندے نے دعا کر دی.
لہذا حدیث میں بھی ہے کہ کوئی سفر میں جانے لگے تو کہہ دے یا کیجئے کہ میرے لیے دعا کیجئے، یا ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے۔ مومن کی دعا مومن کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے حق میں آپ اللہ سے دعا کریں، انہوں نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ اب اس کو وہاں سے نکالنا ہے نا، گناہ کے دلدل سے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک قیمتی موتی گم ہو گیا کسی بیگم کا۔ یہ ہوا کہ جتنی خادمائیں ہیں سب تلاشی دیں، اور تلاشی کیسے لی جائے گی؟ سب خادماؤں کو ننگا کر دیا جائے گا۔ یہ کے بعد دیگرے تمام خادماؤں کو، لڑکیوں کو ننگا کر کے تلاشی لی جانے لگی۔ اب بتائیے اس شخص کی جس کا نام نسوح تھا، اس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ ابھی جب میں ننگا ہوں گا تو لوگ دیکھ لیں گے تو مرد ہے یہ، پھر میرے لیے صرف ایک ہی سزا ہے، وہ ہے موت، دوسری کوئی سزا نہیں۔ اتنا ڈر گیا کہنے لگا کہ میرے اللہ، اگر تو مجھے اس مصیبت سے بچا دے تو میں عہد کرتا ہوں کہ آگے یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پختہ عہد کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جذبے کی قدر فرمائی۔ ابھی اس کی باری آنے والی تھی کہ ادھر آواز آئی، موتی مل گیا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آدمی جب گناہ کا ارتکاب کر لے تو پہلے نادم ہو، نادم ہونے کے بعد توبہ کرے۔ توبہ کی کیفیت کیسی ہو؟ ایسی کیفیت ہو کہ اب مرنے والا ہوں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، لہذا توبہ نصوح کر لو، خالص توبہ کر لو۔ کہ اب آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اب میں مرنے والا ہوں، کیسی توبہ کرے گا؟ وہ سوچے گا کہ میں آگے گناہ کروں گا؟ قطعاً نہیں۔ ایسی توبہ کرو کہ اب زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جو میری موت کا منتظر نہ ہو۔ صدق دل سے توبہ کر لو۔ تو ایک ہے گناہ پر ندامت، اور دوسرے فاستغفروا لذنوبہم ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون، جان بوجھ کر کے اس پر اصرار نہ کرنا، گناہ پر ندامت، اور آگے مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا عزم۔ تیسرے پارے کے اندر ایک بڑا پیارا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی جب دعا کرے نا تو پہلے اپنے ایمان کی تجدید کرے، بہت اچھا، پھر اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگے اللہ سے۔ کتنی اچھی بات کہی، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمستغفرین بالاسحار۔ دیکھو پہلے کہا ربنا اننا آمنا، اپنے ایمان کی تجدید کرے، یعنی گناہ سے ایمان مارز خطر میں آ جاتا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، اننا آمنا بولے، اے اللہ ہم ایمان لائے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، اس کے بعد اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ اور سب سے بہترین طریقہ گناہ کے معافی مانگنے کا کیا ہے؟ ایمان کی تجدید کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے، کہ جہنم سے مجھے بچا لے، بس۔ اور یہ دعا کب کرے؟ بھائی حکیم جب دوا دیتا ہے تو کہتا فلاں ٹائم کھا لینا ہے، یعنی اس ٹائم وہ دوا مؤثر ہوگی۔ بتایا گیا المستغفرین بالاسحار، تہجد کے ٹائم اگر دعا مانگو تو قبول ہوگی۔ سحر صبح کے وقت، یعنی تہجد کے ٹائم بتا دیا گیا۔ اللہ دعا قبول کرتا، تہجد کے اندر ہم لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں، بھاگ بھاگ کر کے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، وہاں کیا ملنے والا، وہ بیچارے خود محتاج ہیں، وہ کیا دیں گے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی، انما یرید اللہ لیعذبہم، اللہ کے دشمنوں کو دیکھو، مذہب بیزار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، لیکن بڑے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے مومنوں ان کو دیکھ کر کے تم غمگین مت ہو کہ وہ میرے نافرمان ہیں لیکن عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جتنا عیش کر رہے ہیں نا، اتنا عذاب پہلے سے ہم نے تیار کر رکھا ہے، ان کے گناہوں کے لیے جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی، یہ جتنی عیاشیاں کر رہے ہیں نا، اتنا عذاب ان کے لیے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے، یعنی یہ جتنا عیش کر رہے ہیں نا، ایکسٹرا اتنا عذاب میں یہ مبتلا کیے جائیں گے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم، یعنی
یہ جو عیاشیاں ہیں ان کے عذاب کی ایک قسط ہے جو یہاں یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کیا بولنے کا انداز ہے, کیا اسٹائل ہے, کیا ٹاکنگ ہے. بولنے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کا نافرمان ہے ایک اور بڑے مزے میں زندگی گزار رہا ہے, تو غم کائے کو کرتے ہو؟ ارے اسے مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا, وہ بھی مر جائے گا اور تمہیں بھی مرنا ہے, تم دونوں مر جاؤ گے. لیکن تم ہمارے فرما بردار ہو کر کے آؤ گے تو ابدی راحت, اور وہ میرا نافرمان بن کر کے آیا ہے تو اس کے لیے ابدی عذاب. لہذا ان کو دیکھ کر کے تم حسرت نہ کرو بلکہ ان کو دیکھ کر کے تم افسوس کرو. تو ایک بات بتائے گی کہ موت سے کسی کو مفر نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, پرائم منسٹر کو مرنا ہے, صدر کو مرنا ہے, سی ایم کو مرنا ہے, نیتا کو مرنا ہے, ایک معمولی آدمی کو مرنا ہے, بڑے آدمی کو مرنا ہے, سب کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, موت سے کسی کو مفر نہیں, ایک مسلمہ حقیقت جس سے کسی کو انکار نہیں. ایک اچھا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یہاں جو بھی کر رہے ہو تم بھلا یا برا اس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن پورا پورا بدلہ, برے اعمال کا پورا بدلہ, اچھے اعمال کا پورا بدلہ. دو تیسرے فمن زحزح, کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیاب کون؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہوا. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچا کر کے جنت میں ڈال دیا جائے, یہ کامیابی کا معیار ہے. چوتھا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا یہ تو سراب ہے, دھوکے کی ٹٹی ہے, میراج ہے, یہ سراب ہے. اس لیے کہ آدمی اگر اسے پیاس لگی ہو اور صحرا میں ہو تو دور ریت جو ہے, وہ فزکس کا کوئی قاعدہ ہے کہ یہ طریقہ ہو تو ریت جو ہے وہ سراب دکھتی ہے, اور یہ طریقہ ہو تو ریت ڈائمنڈ دکھتی ہے. فزکس کا کچھ اصول ہے. وہ میرا بچہ کچھ بیان کر رہا تھا, میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہے وہ. میں نے سراب کہا تو اس نے بتایا کہ سراب کیسے بنتا ہے بول رہا تھا وہ. تو یہ دنیا سراب, ایک پیاسا آدمی ریت کو پانی سمجھ کر کے دوڑتا رہتا ہے, زندگی بھر دوڑتا رہے, پیاس سے مر جائے گا لیکن اسے پانی ملنے والا نہیں ہے. ایسے ہی ایسے دوڑتا رہے زندگی بھر, تمام تمنائیں پوری نہیں ہوتی اور آخر میں مر جاتا ہے وہ. کل نفس ذائقۃ الموت, تو سراب ہی تو ہے, دھوکے کی ٹٹی ہی تو ہے, دھوکا ہے یہ, سراب دھوکا ہے. اور متا کہہ کر کے تو عجیب نقطہ پیدا کر دیا گیا ہے. متا کا مطلب ہوتا ہے عارضی پونجی, یہ جو کچھ تمہیں دیا گیا یہ عارضی ہے, ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے یہ. تو ایک تو دھوکا ہے, اور دھوکا بھی کیسا, وہ بھی عارضی ہے, ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے کہ ہمیشہ اس دھوکے میں مبتلا رہو. اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اولو الالباب کون ہے؟ عقل والے. کہتے ہیں فلاں آفیسر یہ عقل والا ہے, فلاں عہدے پر پہنچنے والا یہ عقل مند ہے. قرآن حکیم بتاتا ہے, آؤ میں بتاتا ہوں عقل مند کسے بولتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ اولو الالباب کون؟ عقل والے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا کتابا. اللہ. اولو الالباب کون؟ جو اٹھیں تو اللہ کا ذکر کریں, بیٹھیں تو اللہ کا ذکر کریں, لیٹیں تو پہلوؤں کے اوپر بھی اللہ کا ذکر کریں, اور ساتھ ساتھ فکر کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں ذکر فکر, بھائی خالی ذکر کر رہے وہ بھی صحیح نہیں ہے, اور فکر تو تمہارے یہاں ہے نہیں. فکر کا مطلب کیا ہے؟ کھانے کی فکر, کیا کھانا اچھا ہونا اس کی فکر نہیں, فکر کائے کی وہ بتایا جا رہا ہے. ذکر کائے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر, اور فکر کائے کی کھانے کی نہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں تم فکر کرو. کہتے ہیں سائنسداں بھی تو زمین اور آسمان کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں. اللہ, یہاں نقطہ یہ بتا دوں کہ فکر میں فرق ہوتا ہے. کسی کو کھانے کی فکر ہوتی ہے, سائنسدانوں کو کس بات کی فکر ہے, کس بات میں غور کرتے ہیں, وہ
معلومات کے اضافے کے لیے فکر کرتے ہیں. جب تمہاری تلاش معلومات کے اضافے کے لیے ہے تو حقیقت تمہیں کہاں ملے گی؟ تمہاری تو تلاش معلومات ہے، معلومات میں اضافہ یہ تمہاری تلاش ہے، تو تمہیں حقیقت کیسے ملے گی؟ تمہیں حقیقت کی تلاش ہے ہی نہیں، معلومات میں اضافے کی تلاش ہے تو تمہیں حقیقت کہاں ملے گی؟ اسی طرح خلا میں جانے کے بعد بھی تمہیں خدا نہیں ملتا. کہتے نہیں ہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. خلا سے آ گئے، چاند پر سے آ گئے، کہتے ہیں ہم نے خدا کو نہیں پایا. ارے خدا کو جب پاتے، جب تمہارے یہ سفر تلاش حقیقت کے لیے ہوتا، تمہارا تو یہ سفر معلومات کے اضافے کے لیے ہے. ان لوگوں کو حقیقت ملتی ہے جن کی تلاش، جن کا سفر حقیقت کی تلاش کے لیے ہوتا ہے. بتایا گیا کہ کچھ لوگ پیٹ کے لیے فکر کرتے، سائنسداں معلومات کے اضافے کے لیے فکر کرتا ہے، لیکن مومن اللہ تبارک و تعالی کی معرفت میں غور کرتا ہے، معرفت کے لیے غور و فکر کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کروں. یہ فرق ہو جاتا ہے ایک سائنسداں میں اور ایک مومن میں. اس کا مطلب ہے کہ مومن زیادہ عقل مند ہوتا ہے بالمقابل سائنسداں کے، اس لیے کہ سائنسداں کا سفر تلاش حقیقت کے لیے نہیں ہوتا، معلومات میں اضافے کے لیے، اور مومن کی تلاش کا جو سفر ہوتا ہے وہ تلاش حقیقت کے لیے ہوتا ہے. اب بتاؤ عقل مند کون؟ وہ شخص جس کا سفر تلاش حقیقت کے لیے ہو، یا وہ شخص جس کی تلاش، جس کا سفر تلاش معلومات؟ بتاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو مومن یہ عقل مند ہے کہ ان کا سفر تلاش حقیقت کے لیے ہوتا ہے. ورنہ یہ سائنسداں تو خلاؤں میں چلے جاتے، وہاں سے واپس آتے کہتے ہم کو خدا نہیں ملا. ارے خدا کیوں ملے گا؟ تمہارا سفر تو تلاش حقیقت کے لیے تھا ہی نہیں، خدا کی تلاش کے لیے تھا ہی نہیں. تمہارا سفر تو معلومات میں اضافے کے لیے تھا. خدا کیسے ملے گا تم کو؟ خدا کی تلاش تو کرو، اس کے لیے سفر کرو تو خدا ملے گا. مبلغ کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں. مبلغ کیسا ہونا بتایا جا رہا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے، سخت دل نہیں ہونا، سخت کلام نہیں ہونا، بات کرے تو پھول جھڑے. مبلغ کی پہلی صفت. دوسری صفت، اگر اس کے شاگردوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کر دے، اور غلطی ہونے کے بعد ان کو چھوڑ نہ دے بلکہ برابر ان کی خیر خواہی کرتا رہے. 3 چوتھے مشورہ کرتا رہے ان سے. وشاورہم فی الامر. یہ مبلغ کی 4 خصوصیات ایک آیت کریمہ میں بیان کی گئی جو ابھی میں نے پڑھا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. ایک بات بتائی جا رہی ہے، جانتے ہیں جنت کتنی بڑی ہے؟ ایک بڑی پیاری بات. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کہ بڑھو اپنے رب کی طرف. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اپنے رب کی مغفرت کی طرف بڑھو اور جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے. لمبائی کا معاملہ نہیں بتایا گیا. ایسا کیوں نہیں کہہ دیا گیا جنت کی طرف بڑھو، مغفرت کی طرف بڑھو؟ اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں تم کتنے بھی اعمال کیوں نہ کر ڈالو اچھے سے اچھے، جنت کا بدل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ بخش نہ دے اپنی رحمت سے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. یہ نہیں کہا گیا جنت کی طرف بڑھو. ارے اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو. تم کتنے اچھے اعمال کرو، اگر اللہ کی مغفرت نہ ہوگی تو جنت نہیں ملے گی. مغفرت پہلے ہے، جنت بعد میں ہے. لہذا اللہ سے مغفرت طلب کرو. اللہ بخش دے، تو بخش دے نا، پھر تو جنت ملنے ہی والی ہے. تیری مغفرت کے اوپر معاملہ ٹکاؤ. بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. کیا؟ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا کہ اگر تو مغفرت کی نگاہ سے دیکھ لے، نگاہ پرخمار سے دیکھ لے تو جنت تو مل ہی جائے گی. تو مغفرت کی تلاش کرو، جنت تو ملنے ہی والی ہے. کسی نے پوچھا کہ جنت کی چوڑائی جب زمین اور آسمان کے برابر ہے تو جنت ہے کدھر؟ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر، جنت ہے کدھر؟ یہ سوال نبی سے کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا ایک بات بتاؤ، جب رات ہوتی ہے تو دن کدھر چلا جاتا اور دن ہوتا ہے تو رات کدھر چلی جاتی ہے؟ بولو. ایسے ہی ہے جنت کا معاملہ. یعنی جواب یہ دیا گیا کہ دن جب کہیں رہتا ہے تو اس کے مقابلے میں وہاں رات رہتی ہے نا.
تو ایسے ہی کائنات کے ایک حصے میں اعلیٰ علیین ہے اور کائنات کا دوسرا حصہ وہ اسفل سافلین ہے، جہنم میں. بہت پراسرار کتاب ہے یہ، بہت پراسرار کتاب. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بہت سارے اللہ کے نافرمانوں کو دیکھو گے بیگ لیے ہوئے شہروں شہروں گھوم رہے ہیں. ارے بیگ لیے ہوئے دنیا بھر کے چیک بھرے ہوئے ہیں، ہوٹلوں میں ٹھہرتا ہے یہ. کتنا بڑا آدمی ہے، کیا مزے لے رہا ہے زندگی کے. اللہ فرما رہا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. شہروں میں یہ جو اللہ کے نافرمان گھوم رہے ہیں، بلاد مانے شہروں، شہروں میں جو یہ اللہ کے نافرمان گھوم رہے ہیں یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. ان کا گھومنا پھرنا لا یغرنک تقلب الذین، تقلب مانے کبھی یہاں آنا کبھی ادھر چلے جانا، کرنول سے حیدرآباد، حیدرآباد سے وشاکھاپٹنم، وشاکھاپٹنم سے فلاں جگہ، یہ تقلب. لا یغرنک تقلب الذین کفروا، اللہ کے نافرمانوں کا ادھر ادھر جانا، بیگ لیے ہوئے، لاکھوں کے چیک لیے ہوئے، عیش و آرام کے لیے 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرنا، کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال لے. متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ ہے یہ. ومأواہم جہنم وبئس المہاد. ان کے اوپر افسوس کرو، ان کو دیکھ کر کے حسرت مت کھاؤ. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ تمام کے تمام انسان ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بتا دیا کہ انسان ہونے کے اندر سب برابر ہیں. چھوت چھات کی تردید فرما دی. کوئی یہ کہے کہ میں دیوتاؤں کی نسل سے ہوں اس لیے میں سب سے بڑا، کوئی کہے کہ وہ راکشسوں کی اولاد ہے اس وجہ سے وہ بہت نیچا ہے. نہیں، سب آدم اور حوا کی اولاد ہو. اس طرح ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب بھائی بھائی ہو گئے اس لیے کہ سب آدم کی اولاد ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ فرما بردار ہیں اللہ کے، کچھ نہ فرمانے، لیکن سب کے سب آدم کی اولاد ہے. اس طرح ایک رشتہ بن جاتا ہے ہمارا سب کے ساتھ. ہمارا تعلق ہندوؤں سے بھی ہے، ہمارا تعلق عیسائیوں سے بھی ہے، ہمارا تعلق یہودیوں سے بھی ہے، اس لیے کہ یہ سب ایک ہی جگہ سے تو آئے ہیں، سب بھائی بھائی ہیں نا. اسی آیت کریمہ کے تناظر میں یہ بات کہی گئی ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو. یہاں عدل کر ہی نہیں پاتے، انصاف کر ہی نہیں پاتے، 2 3 بیویاں کر لیتے. اللہ فرما رہا ہے کہ مثنی و ثلاث و رباع، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن اگر تم عدل نہ کر سکو تو واحدہ، ایک کے اوپر اکتفا کرو. عدل اگر نہیں کر سکتے تو یہ تعلیم کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے. عدل کر سکو تو 4، عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر 1. یہ تعلیم کسی اور مذہب کے اندر نہیں پائیں گے آپ. اس کے بعد بتایا گیا کہ توبہ کب کرنا، یہ بہت اہم بات ہے. دیکھو، اس لیے کہ ہر انسان گنہگار ہے. کون سا پیڑ ہے جس کو ہوا نہ لگی ہو؟ یہ بات آج یہاں سے لے جاؤ. بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں. توبہ کون سے گناہ کے اوپر ہے؟ فرمایا گیا انما التوبۃ یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار. بتایا جا رہا ہے ان آیات میں کہ توبہ کو اتنا مؤخر نہ کرو کہ موت آ جائے، اور موت جب آ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تب اس وقت بولو انی تبت الآن، اب میں نے توبہ کیا تو توبہ قبول نہیں ہوگی. یعنی موت آنے سے پہلے، عالم آخر کا منظر سامنے آنے سے پہلے توبہ کر لو. اور حدیث پاک اب سنیں، وان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، رواہ ابن ماجہ و رواہ الترمذی. یہ روایت ترمذی شریف میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ اسے غرغرہ نہ آ جائے. یہ غرغرہ کیا ہے؟ یہ غرغرہ کیا ہے؟
غرغرہ نہ آ جائے، غرغرہ سے پہلے تک قبول کرتا ہے، توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ غرغرہ کیا ہے؟ غرغرہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پتلی چیز، مائع کوئی پتلی چیز منہ کے اندر ڈالی جائے اور بیچارہ وہ جو بستر پر پڑا ہوا ہے، پتلی چیز منہ میں آنے کے بعد اس کو زبان سے منہ میں ایرے پھیرے لیکن اسے حلقوم سے نیچے نہ اتار سکے تو سمجھو غرغرہ آ گیا۔ یعنی اب جتنا کھا چکا تھا، جتنا تیرے مقدر میں تھا وہ کھا چکا، ہو گیا، اب ایک قطرہ پانی حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ بعض لوگ جو مردوں کو نہلاتے ہیں، جب اسے وضو بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو دیکھتے کہ منہ سے پانی نکل رہا ہے، یہ وہی پانی ہے کہ منہ میں ڈالا جاتا ہے چمچے کے ذریعے لیکن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، اس لیے کہ اب ایک قطرہ پانی اس کا مقدر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ایک ایک قطرہ پانی لکھا ہوا ہے، ایک ایک دانہ لکھا ہوا، کتنے دانے کھائے گا، کتنے قطرے پانی پیے گا۔ جو قطرہ مقدر میں نہیں، حلق سے نیچے نہیں اترتا، نہلاتے وقت باہر نکل آتا ہے۔ اللہ، کتنا مجبور ہے انسان، کیا تکبر کرے گا کہ یہ بکھیڑا کیا ہے، یہ سب کھڑا کہ کیا ہے، اچھے انسان بنو اور اچھی طریقے سے اس دنیا سے چلے جاؤ۔ کچھ نہیں ہے یہاں، سراب ہے یہ سب، کچھ بھی نہیں ہے یہاں، کچھ نہیں۔ تو غرغرہ کسے بولتے ہیں؟ کوئی پتلی چیز منہ کے اندر ڈالی جائے اور آدمی اپنی زبان سے منہ کے اندر اس کو ایرے پھیرے مگر اس کو حلقوم سے نیچے نہ اتار سکے، یہ حالت غرغرہ ہے۔ اس سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ غرغرہ آنے تک توبہ قبول کرتا رہتا ہے۔ لہذا توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں کب غرغرہ آ جائے، اس لیے کہ کسی کو موت کا وقت تو معلوم ہے، قیامت کی طرح قیامت کب آئے گی، موت کب آئے گی، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد محرمات بتائے جا رہے ہیں کہ کون کون سی عورتیں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ تو 7 یہ نسبی رشتے سے وہ حرام ہیں عورتیں، اور 7 رضائی رشتے سے۔ 7 رضائی یعنی دودھ پلانے کی طرف سے، 7 رضائی رشتے سے، 7 نسبی رشتے سے اور 4 سسرالی رشتے سے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ تقریباً 18۔ 7 7 14 اور 4 18، یہ محرمات۔ تفصیل یہ ہے معمولی کہ بیوی کے ساتھ اس کی بھتیجی کو نہیں لا سکتے، بیوی کے ساتھ اس کی پھوپھی کو نہیں لا سکتے، بیوی کے ساتھ اس کی خالہ کو نہیں لا سکتے، اور کوئی عورت اگر دوسرے کے نکاح میں تو اس سے شادی نہیں کر سکتے جب تک اس کو طلاق نہ ہو جائے۔ یہ چوتھے پارے کا خلاصہ رہا۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔